नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान के लिए तौबा क्यों ज़रूरी है? बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत बात। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा जो है उसका इतना दर्जा दिया है कि फरमाया है इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, कि बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तवाबीन से, यानी तौबा करने वालों से। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुस्तगफिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला इस्तगफार करने वालों से तौबा करता है। अब तौबा और इस्तगफार क्यों ज़रूरी है? अब जब मैं तौबा के बारे में कुरान पाक में पढ़ती हूँ तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये यकीन रासिख हो जाता है दिल में कि हर मुसलमान में नूर ईमान भी है, उसके आसार पूरी तरह ज़ाहिर हों या ना हों। जैसे बिल्कुल एक हसीन बच्चा, मतलब आप देखें, अब उसके मुंह पे मिट्टी लगी हुई हो, उसका मुंह ना धुला हुआ हो, उसका मतलब या वो गिर के आया हो और उसके मुंह पे सारा वो लग गया हो, या उसने कुछ खाया ऐसा तो उसके सारे मुंह पे लग गया है, तो आपको यूँ लगता है कि देखो ये कितना कितना खूबसूरत और कितना गंदा हुआ है। इतने प्यारे बच्चे को भी कोई गंदा रखता है। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही हैं, हमारे दिल ऐसे ही हैं। हमारे दिल जो हैं गुनाहों की बरसात उस पर होती रहती है। यानी अक्सर हम छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं, अक्सर हम कोई बात करते हुए मतलब किसी का दिल दुखा देते हैं, अक्सर हम नमाज की तरफ नहीं जाते, कुरान की तरफ नहीं जाते, समझने की तरफ नहीं जाते कि अल्लाह ताला ने हमें क्या समझाया है। अगर हमें कोई अल्लाह की तरफ बुलाता है तो हमारा दिल कहीं और लगा हुआ होता है, किसी ड्रामे में, किसी और चीज़ में, किसी मतलब हर तरह की चीज़ें हमारे दिलों में, दिमागों में फिरती रहती हैं। तो हम मतलब उनकी तरफ हमारा दिल जो है वो ज़्यादा रजू करता है बनिस्बत इसके कि हम कुरान की तरफ रजू करें। अब क्या होता है कि जब तौबा की तौफीक हमें दे दी जाती है तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक खूबसूरत तरीन बच्चे के चेहरे पे मट्टी लगी हुई हो और उसका चेहरा धो दिया जाए तो दिल हमारा उसी तरह पाक साफ हो जाता है। अब क्या होता है, या फिर इस तरह आप ले लें कि एक कपड़ा जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत गंदा हुआ हुआ है, अब बार बार आप उसे धोते हैं, बार बार पहनते हैं, बार बार धोते हैं, बार बार पहनते हैं। अब क्या है कि जब हम पहली बार उसको धोकर डालते हैं तो बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से कि कपड़ा नाजुक है, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, इसे मशीन में ना धोया जाए और ऐसे ना किया जाए, हम उसे बहुत जल्दी मतलब धोकर सेट करके रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा, फिर उसके बाद उस कपड़े की इज़्ज़त थोड़ी सी कम हो जाती है तो हम उसको मशीन में भी धो देते हैं। उसका कलर ख़राब हो जाता है, फिर हमारे दिल से वो जैसे मतलब होता है कि भी यूज़ टू हो जाते हैं हम, उसकी उतनी कदर, उतनी मंजिलत नहीं रहती। तो हमारे दिल बिल्कुल इसी तरह से हैं। हम बिल्कुल पाक साफ दिल के साथ पैदा हुए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत चीज़ दी। अब अल्लाह ने फरमाया कि कोशिश ये करो कि इन पर गुनाहों की बौछार ना होने दो। एक काला स्पॉट अगर आता है और हम बार 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 अल्लाह से माफ़ी मांग कर बार बार उस तरफ जाते हैं और अल्लाह की तरफ रजू करते हैं तो अल्लाह ताला हमें बार बार माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है। एक बार नहीं, 100 बार माफ़ करता है। और जब हमें माफ़ करता है तो हमारा दिल बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कि हमने बिल्कुल इसे पहली दफ़ा धोया हो, पहली दफ़ा इसे मतलब साफ़ करके रखा हो, जैसे पहले नूर होता है वैसे है। और उसके बाद जितनी पुरखुलूस हमारी वो होगी, नीयत होगी, जितनी खलूस वाली नीयत होगी कि आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा नूर जो है वो हमारे दिल में आएगा। अब जितना ज़्यादा हम पुरखुलूस तौबा करते हैं उतना ही ज़्यादा नूर हमारे दिलों में उतरेगा और उतना ही ज़्यादा वो और ज़्यादा हमारे दिल जो हैं वो चमकदार हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग गुनाह कर लेते हैं, थोड़े अरसे बाद भूल जाते हैं, फिर उस गुनाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर राग़िब हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, और इसी तरह हमारी
یعنی ایک سلسلہ ہمارا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض مسلمان نور ایمان گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپا رہتا ہے. ان کا ایمان جو ہے اس کا نور گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپا رہتا ہے، لیکن جس وقت وہ توبہ کرے گا تو اس کا جو قلب ہے، اس کا جو دل ہے، اسی طرح منور ہو جائے گا. دوبارہ کالک لگے گی تو توبہ کا صابن جو ہے وہ اسے پھر دھو ڈالے گا. اسی طرح تیسری بار، اسی طرح چوتھی بار، اور بار بار. یعنی تواب الرحیم کی رحمت جو ہے وہ انسان کو اس کی بدعمالیوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہماری بدعمالیوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی قرآن پاک میں سورۃ حج میں آیت نمبر ہے 46. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینے میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہماری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ہم سب کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کے ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہم مطلب محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے. ہمارے قرآن ہمارے سامنے، ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم باقی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہم وہاں کھڑا ہوا پاتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ہمارے دل اندھے ہو جاتے ہیں، ہم اس ایمان کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے سورۃ مطففین میں کہ آیت نمبر 14 ہے کہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اعمال کا زنگ بیٹھ گیا. یعنی ان کے غلط اعمال کا زنگ جو ہے وہ ان کے دلوں پہ بیٹھ گیا. اب جیسے کہ ایک پائپ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر زنگ لگتا جائے لگتا جائے لگتا جائے، وہ کائی بڑھتی جاتی ہے تو پانی کا گزرنا آنا جانا دونوں جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسے کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس سے وہ پائپ بالکل صاف ہو جائے. تو پھر پائپ جب صاف ہوتی ہے تو پانی کی تھرو پوری طرح ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے ایمان کی تھرو کم ہو جاتی ہے. ہمارے ایمان جو ہے اس کے جو سائڈوں پہ زنگ لگ رہا ہوتا ہے، کائی لگ رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے ایمان کو اتنا تازہ نہیں رہنے دیتی جتنا کہ تازہ ہمارے اللہ نے ہمیں بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جب ہم زنگ لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کا صابن اسے دھوتا رہتا ہے. تو توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. جب تک استغفار کرتے رہو گے تمہارے دل جو ہیں وہ بہت مطلب وسیع رہیں گے، صاف رہیں گے، اور تمہارے دلوں میں نور جگمگاتا رہے گا. اب توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. بالکل سمپل. کہیں 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آئی، گناہ ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے توبہ کروں، کیا کہوں، کس طرح کروں. سجدے میں گر جائیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس اپنی رحمت میں لے لے. بس تیری رحمت بہت وسیع ہے اور میرے گناہ جو ہیں وہ اتنے وسیع نہیں ہیں جتنی کہ تیری رحمت ہے. اے اللہ تعالیٰ تو میری گناہوں کو دھو ڈال. آپ جیسے ہی یہ دعا کریں گے آپ کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، صرف اس طرح سے اللہ کو پکاریں. یا کہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ربی انی ظلمت نفسی وعلمت سوءا فاغفر لی ذنوبی. اے رب میرے بے شک میں نے ظلم کر لیا ہے اپنے اوپر، اپنے نفس پر، اور میں نے برا عمل کر لیا ہے، بس بخش دے مجھے اور میرے گناہ معاف کر دے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو آپ پکاریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. پھر حضرت آدم کی اتنی خوبصورت دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ اے رب میں نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا. اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس استغفار کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اب ایک اور چیز اس آیت کریمہ کے بارے میں، شیاطین نے آپ کے ہر اچھے عمل کو قابو کر رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو.
قربانی کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ہر دوسرا بندہ آپ سے یہ کہتا ہے قربانی نہ کرو، کسی کو پیسے دے دو۔ آپ نے فون لیا، لاکھ کا لیا، 2 لاکھ کا لیا، 2.5 لاکھ کا لیا، چلو 75,000 کا لیا، 50,000 کا لیا، کیا آپ نے اس کے پیسے کسی کو دیے؟ آپ نے کہا اس کی مجھے ضرورت ہے، تو کیا آخرت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ جب اللہ نے حکم دیا ہے قربانی کا تو قربانی کیوں نہ کی جائے؟ کیا اللہ کے احکامات کے ساتھ ہی یہ آپ کو غریبوں کا خیال آیا؟ کیا جب آپ نے ہزاروں کے جوڑے خریدے اس وقت آپ کو غریبوں کا خیال نہیں آیا؟ اسی طرح نماز قائم کرنے کا، اللہ نے کہا نماز قائم کرو، تو اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں، ہمارے باپ کہتے ہیں، یا ہمارا فلاں کہتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو قائم کرنا یہی ہے کہ وہ لوگ جو مسجد میں گئے ہوئے ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری طرف سے سب نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، فرداً فرداً ہر کسی کو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہے تو مسلمان کافر و مشرک دونوں کا فرق کرنے والی نماز ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعنی جتنے بھی شیاطین کے ایسے وار ہیں ان سے بچیے، کوشش یہ کیجئے کہ ان سے بچ کر اپنے دین کی طرف آئیں، اپنے رب کی طرف آئیں اور اپنے رب سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ بدعت ہو رہی ہے، کہیں یہ غلط بات ہو رہی ہے، کیونکہ بدعت کا لفظ تو اب آرام سے ہر کوئی بول دیتا ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ یعنی جس کو بالکل قرآن کا پتہ نہیں ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اس کا حوالہ کوئی حوالہ نہیں ہوتا ان کے پاس، کسی چیز کا کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اس پہ، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جب آپ کو ایک ایک حکم کی سمجھ آ رہی ہوگی قرآن سے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہی ہیں، کس کو کیا کر رہی ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں اور ان کی قرآن کی آیات کو سمجھیں۔ جب آپ اس کو سمجھیں گی، اس کو پڑھیں گی، تو اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اور جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، فوراً 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یعنی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میاں اگر میں کہیں غلط ہوں، جو دین کے خلاف جاتی ہے بات، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اگر میں صحیح ہوں اور میں دین کے حق میں ہوں تو بھی مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے حوالے کریں ہر بات کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود اس چیز سے ہٹا دے گا جو غلط ہوگی اور خود اس چیز پہ چلا دے گا جو صحیح ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتا ہے متطہرین سے، یعنی جو کہ پاک رہتے ہیں، متطہرین سے یعنی پاکیزہ لوگوں سے۔ یہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ آیت نمبر 39 میں آتا ہے، پھر جو شخص توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد، اور اعمال کی درستی رکھے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر اپنی توجہ فرمائیں گے، اور بے شک خدا تعالیٰ بہت بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 54 میں فرمایا، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے یا نادانی سے، تو وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے اپنی، تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ کو معاف کر دینے والا ہے، رحمت کر دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ہود آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواتے رہو، پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک بہت خوش عیشی دے گا، یعنی بہت خوشحالی دے گا۔ وقت مقرر کیا؟ موت کے وقت تک، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو ثواب دے گا، یہ زیادہ ثواب دے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں آتا ہے، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور پھر اس راستے پر قائم رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو، اور وہ ایسا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 25 تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس دن
کہ اللہ ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो मुसलमान उनके साथ होंगे उनको रुसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके दाहिने और उनके सामने दौड़ता होगा, यानी दाईं तरफ और उनके सामने दौड़ता होगा। यूं दुआ करते होंगे कि ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारे इस नूर को आखिर तक रखना और हमारी मग़फ़िरत फरमा देना, आप हर चीज़ पे कादिर हैं। यानी नूर उसी को नसीब होता है जो अल्लाह ताला से तौबा करता है और अपने दिल को पाकीज़ा रखता है। और इसके बाद सूरत नूह आयत नंबर 11, 12, 13 ये हज़रत नूह से अल्लाह फरमा रहा है, और मैंने नूह से कहा कि तुम अपने परवरदिगार से अपने गुनाह बख्शवाओ, और बेशक वो बख्शने वाला है, कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। और तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अज़मत के मोतक़िद नहीं होते। यानी हज़रत नूह को कहा कि अपनी कौम से ये बात कह। अब आपको देखिए कि तौबा का कितना बड़ा दर्जा है, कितनी बार। ये तो अभी कुछ चंद आयतें हैं जो मैंने कोट की, चंद आयतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला के कलाम में तो इतना बड़ा मोजज़ा है कि उसकी हर आयत क्या, हर लफ्ज़ क्या, हर हरफ क्या, उसके हज़ारहा मानी हैं, हज़ारहा मतलब हैं, हज़ारहा उसकी तौजीहात हैं, हज़ारहा उसके मतलब रहमतें जो हैं वो हम सब पर निछावर होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें उस नेमतों, उन रहमतों, उन तमाम नेकियों का पूरी तरह से उससे वो तौफीक दे कि हम उससे पूरी तरह हासिल कर सकें, हम उससे पूरी तरह वो पा सकें और अपने ईमान को इतना मुखलिस और इतना साफ़ सुथरा रखें कि हमारा रब हमसे खुश हो जाए, उसकी रज़ा हमें हासिल हो जाए। और जो तौबा करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो इससे बड़ी क्या बात है कि हमें रब की मोहब्बत मिल जाए। आइए आज से अहद करते हैं कि हम तौबा को अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लेंगे, जिस तरह हम 3 वक्त खाना मांगते हैं, हमारा नफ्स खाना मांगता है, उसी तरह हम अपने नफ्स से कहें कि खाना तुम्हें उस वक़्त मिलेगा जब तुम तौबा करोगे, तौबा के नवाफिल पढ़ोगे। और जब हम तौबा के नवाफिल पढ़ेंगे, अपने रब के सामने तौबा करेंगे, या नवाफिल नहीं भी पढ़ सकते और रब के सामने तौबा करते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, और आखिर में अल्लाह से ये कहकर दुआ मांगते हैं कि बेशक अल्लाह ताला तो मोहब्बत करने वाला है तवाबीन से। हम तौबा कर रहे हैं जितनी हमारी औकात है, और तू इसे अपनी शान के मुताबिक कबूल करते हुए, अपनी शान के मुताबिक कबूल करते हुए हमारे तमाम जो काम हैं उनको आसान कर दे। अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया और आखिरत आसान कर दे। और जब हम अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आसानियाँ मांगेंगे तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमें वो अता ना करे, क्योंकि उससे बड़ा कोई रहमत वाला नहीं। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।